یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ عطرت رسول کی عزت و عظمت کو بیان کرنا، عطرت رسول کی رفعت کو بیان کرنا، عطرت رسول کی بلندی کو بیان کرنا، یہ 1450 سال پیچھے جاؤ تو آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ عطرت رسول کی بلندی کو سننا یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کی سنت ہے، اور عطرت رسول کی بلندی کو بیان کرنا یہ سیدہ زہرا کے بابا کی سنت ہے۔ مجھے لمبی بحث میں نہیں پڑھنا، مجھے آپ کی خدمت میں اسی بلندی کے چند موتی آپ تک پہنچانے ہیں جس بلندی کا اعلان، آل رسول کی جس رفعت کا اعلان، اور خاص طور پہ جو یہ لفظ عطرت رسول ہے، اس عطرت رسول کی بلندی کا اعلان جو کسی خطیب، ادیب، نقیب یا واعظ نکتہ دان نے نہیں فرمایا، وہ کمال کا اعلان جو خود نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت اجتماع ہے، بڑا اچھا اہتمام ہے جماعت اہل سنت کی طرف سے، حضرت شاہ جی کے پیار والوں کی طرف سے، لیکن میں آپ کے ذہن کو بہت پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنی عطرت کی عزت کو بیان فرمانا تھا تو اللہ کرے میرا یہی جملہ آپ کے دل میں اتر جائے، جس طرح رب نے آقا پاک کی عزت کو بیان کرنے کے لیے 1,24,000 مرسلین اور انبیاء کو جمع فرمایا تھا، اللہ جانے کیا نسبت ہے اس تناسب میں، اسی طرح میرے نبی نے علی ولی یعنی عطرت رسول کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو جمع فرمایا ہو۔ اور پھر صحابی ہونا آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہو بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شان ہے، پاکیزگی کا ایک خوبصورت معیار ہے، عزت والا اور عظمت والا کمال کا معیار ہے، لیکن حضور کا اہتمام دیکھیں عطرت رسول کی بلندی کے اعلان کے لیے۔ پہلے 1,24,000 صحابی اکٹھے کیے، اس کے وزن پہ جو دوسرا لفظ آتا ہے میں نام نہیں لیتا، وہ نہیں اکٹھے کیے، صحابی اکٹھے کیے، اور پھر کمال کرم یہ فرمایا کہ صرف صحابی نہیں اکٹھے کیے، پھر انہیں حج کروایا، حج بھی اپنے ساتھ کروایا۔ مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ میں اس دفعہ حج پہ گیا، حج کرنے کی وجہ سے اس دن عرفات میں پہنچنے کی وجہ سے ہم سارے ستھرے ہو کے آ گئے۔ میرے جیسے گدے کو یہ یقین تھا کہ چاہے وہ خطبہ دینے والا نالائق بھی ہے، ہم عرفات میں پہنچے ہیں، پچھلے ہمارے ختم ہو گئے ہیں، ستھرے ہو گئے ہیں، جس حج کا خطبہ خود محمد عربی نے عطا فرمایا ہو۔ پھر نفاستیں کیسی بٹی ہوں گی، طہارتیں کیسی بٹی ہوں گی۔ حضور نے پہلے صحابی اکٹھے کیے، پھر انہیں اپنے خطبہ حج سے طہارت کا اعلیٰ معیار عطا فرمایا، پھر واپسی کے سفر پہ رک کے حضور نے سب کو وضو کا حکم فرمایا۔ ابھی میری منزل کی طرف آپ نہیں جا رہے، مجھے عطرت رسول کی بلندی کا جو خوبصورت معیار ہے وہ آپ کو بارگاہ رسالت سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ سنیں، پھر سب کو وضو کا حکم فرمایا، پھر صرف وضو پر بات نہیں روکی، سب کو اپنے پیچھے نماز کا حکم عطا فرمایا۔ بھئی وضو بھی ستھرا کرتا ہے، صحابیت بھی ستھرا کرتی ہے، حاجی بھی بندے کو حج بھی پاک کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ کے پیچھے پڑی ہوئی نماز، داتا صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، غوث پاک کے ساتھ نماز پڑھیں تو بڑا اونچا ہو جاتا ہے بندہ۔ تو حضور نے پیچھے اپنے ان کو نماز پڑھنے کا شرف بھی عطا کیا۔ اتنا اہتمام کیا میرے رسول نے عطرت رسول کی بلندی کے اعلان کے لیے، اتنا اہتمام کیا میرے رسول نے
اطرت رسول کی عظمت کے اعلان کے لیے. پھر میرے نبی یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ثقلین کو خود سرکار نے مینشن فرمایا کہ کوئی بھول میں نہ پڑ جائے, کوئی آل انگریزی والی نہ لے آئے, کوئی ادھر ادھر والی نہ لے آئے. کہا کتاب اللہ و اطرتی, وہ جو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور دوسرا اپنی اطرت یعنی اپنا بے مثل خاندان چھوڑ کے جا رہا. علماء کو تو سبق ہی سنانا ہے, آپ احباب کو تو سبق ہی سنانا ہے. میں نے جہاں تک لغت کی کتابوں میں پڑھا ہے نا, جو حضور نے خود اپنی زبانی کہا ہے کہ ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو شیوں کی بات نہیں ہوئی, ثقلین کی بات ہوئی ہے. دو چیزیں نہیں کہیں, ثقلین فرمایا ہے. ثقل کا معنی جو علامہ زبیدی نے لکھا ہے نا, اگر میں یہی سمجھا جاؤں تو لجپالوں کی لجپالی آپ کے ذہن میں آ جائے. امام زبیدی فرماتے ہیں ثقل کہتے ہیں متاع المسافر الی المنزل, کہ ایسا متاع مسافر کا جو راستے میں ساتھ نہ چھوڑے, الی المنزل جو منزل تک پہنچا کے چھوڑے. راستے میں چھوڑ دینے والوں کو ثقلین نہیں کہتے. اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے دل میں اتر جائے. الی المنزل, رسول اللہ نے 1,24,000 صحابہ کے بھرے میں مجمع میں لجپال کا تعارف کروایا کہ دنیا والوں ازلی لجپال کون ہیں؟ جو راستے میں نہیں چھوڑتے, منزل تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں. متاع المسافر الی المنزل, فرمایا دنیا والوں اگر رستے میں نہیں بھولنا چاہتے, رستے میں نہیں بدکنا چاہتے, تو پھر کیا ہے؟ لجپال کون ہیں؟ منزل تک پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک قرآن ہے, دوسرا میرا خاندان ہے. سائیں کیا ہوگا؟ فرمایا ان سے تعلق بناؤ گے نا تو یہ علی تمہیں راستے میں نہیں چھوڑے گا, منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری رب نے علی کے ذمہ لگا دی ہوئی. اور ابھی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے نہ تھوڑی سی مدد لے لے ثقل کے لیے. قرآن نے ثقل کا معنی خزانہ بتایا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, یہ زمین جو ہے یہ خزانے انڈیل دے گی قیامت والے دن. گویا رسول کریم 1,24,000 صحابہ کے بھرے مجمع میں بتا رہے ہیں دنیا والوں بھلی نہ پڑنا, خزانہ مل نہیں ہوتی, خزانہ جائیداد نہیں ہوتی, خزانہ کوٹھی اور کار نہیں ہوتا, خزانہ کاروبار نہیں ہوتا, خزانہ بہت بڑی تجارت نہیں ہوتی, خزانہ وزارت مشارت یا امیری نہیں ہوتی. میرے نبی کا فیصلہ بھرے مجمع میں علی بھی سن رہے ہیں, صدیق بھی سن رہے ہیں, فاروق بھی سن رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں دنیا والوں حقیقی خزانہ تجارت مال ذمہ داری یا وزیری نہیں ہے, حقیقی خزانہ پنج تن پاک کے در کی فقیری ہے, علی کے در کی فقیری ہے. تبھی تو ناصر شاہ مرحوم کہتا تھا نا کہ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے, او بختاں والے نے لوگ کو جنہاں دا نعرہ علی علی ہے. او بختاں والے نے لوگ کو جنہاں دا نعرہ علی علی ہے. اور اس جملے کے لیے میں نے یہ پچھلی منقبت شروع کی. وہ کہتا ہے زمانے بھر تو امیر ہاں میں, زمانے بھر تو امیر ہاں میں. کیوں؟ گاڑیاں زیادہ ہیں, کوٹھیاں زیادہ ہیں, کار زیادہ ہیں, کاروبار زیادہ ہے. کہتا نہیں زمانے بھر تو امیر ہاں میں, علی دے دردہ فقیر ہاں میں. یہ ہے وہ خزانہ, علی دے دردہ فقیر ہاں میں, علی دے دردہ فقیر ہاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. یہ وہ عزت ہے اطرت رسول کی جو خود رسول بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ لجپال ہیں, یہ راستے میں نہیں چھوڑتے, یہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ وہ لجپال ہیں کہ جو راستے میں نہیں چھوڑتے, منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ وہ اصلی خزانہ ہے جس کے پلے میں, جس کی قسمت میں ان کی غلامی آ جائے, اس جیسا جہان میں امیر کوئی نہیں ہوتا. اور اگلا جملہ اور میری گفتگو مکمل, میرے نبی نے جو اس اطرت رسول کے حوالے سے اگلا فکرہ اختیار فرمایا, ساری بات اطرت رسول کی عزت پر ہے. حضور نے فرمایا یہ جو دونوں چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا, ایک قرآن اور ایک اپنا خاندان, احدہما
आज़म मिन अल-आखर, जिन पंजाबी च असीं आखदे ना हिक दूए नालों वध है, हिक दूए नालों, यानी ये नहीं है कि ये बड़ है और वो कम है, वो कम है और ये ज्यादा है। अहदुहुमा आज़म मिन अल-आखर, अकबर मिन अल-आखर, क्या मतलब कि कुरान इनसे बढ़कर है। मौलवी जुर्रत नहीं करता, मैं कर जाऊंगा, लगाए फतवा, कुरान इनसे बढ़कर है और ये कुरान से बढ़कर है। आजम का तर्जमा मुझे कोई और लाके दे दो, मैं तर्जमा नहीं करूंगा। अकबर का तर्जमा को और लाके दे दो। भाई कुरान इनसे बढ़कर है और ये कुरान से बढ़कर है। मैं और तो कुछ नहीं कहता, इतनी गुजारिश तो मैं जरूर कर सकता हूं कि कुरान के बारे में तो सारे मुल्ला मुत्तफिक हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये 30 पारे कुरान है और इसकी हर आयत ला रैब है, बेऐब है। मैं कहता हूं मुल्ला कुरान वाले की भी बोली सुन, वो कहता है अहदुहुमा आज़म मिन अल-आखर, बेगैरत ना बन या मान बे कुरान में भी कोई नुक्स है, और अगर कुरान की हर आयत बेऐब है तो फिर इतरत रसूल की हर एक शख्सियत भी बेऐब बन के आई हुई। फिर ना अली में कोई नुक्स है, न ज़हरा पाक में कोई ऐब है, न हसन में कोई नुक्स है, न कोई हुसैन पाक में नुक्स है। और अभी भी बात समझ नहीं आई तो मैं और आगे ले जाऊं। कुरान की ये सिफ्त कुरान ने खुद बयान की कि ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान के करीब पलीत नहीं आ सकते। कुरान के करीब पलीत, भाई ये पाक जो है ना, पलीती इसके करीब नहीं आ सकती। अहदुहुमा आज़म मिन अल-आखर, कुरान को जानने वाला ऐलान कर रहा है ना कि ये कुरान से बढ़कर है और कुरान इनसे बढ़कर है। कुरान कहता है ला यमुस्सु इल्लल मुतहहरून, पलीती कुरान के करीब नहीं आ सकती, कुरान के करीब नहीं आ सकती। उधर रब ने ऐलान किया लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जिस तरह कोई पलीती, किसी किस्म की पलीती, जाहिरी हो बातनी हो, तवज्जो करना, मानवी हो लफ्जी हो, कुरान के करीब नहीं आ सकती। मुल्ला होश कर किन से टक्कर ले रहा है, ये किस लेवल के लोग हैं, इन्हें किस मकाम पे लाके तूने खड़ा कर दिया। रसूल ने 2-4 सहाबा में नहीं 1,24,000 सहाबा में ऐलान किया था ताकि खतरे टल जाएं, मसले खत्म हो जाएं, तेरा किसी सहाबी से भी तल्लक हो, तुझे ये हदीस पहुंच जाए। रसूल ने कहा था कुरान इनसे बढ़कर है, ये कुरान से बढ़कर है। जिस तरह पलीती कुरान के करीब नहीं आ सकती, इसी तरह कोई पलीती मोहम्मद के खानदान के करीब भी नहीं आ सकती। कुरान का एक एक लफ्ज पाकी का आला मेयार है, अहले बैत का एक एक फर्द पाकी का आला मेयार है। पलीत इसके करीब भी नहीं जा सकता, पलीत उनके करीब भी नहीं जा सकता। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, हजरत की जवानी, मैं जुमला दे रहा हूं, फाइल खुदा है, पलीती को अहले बैत से दूर करने वाला खुदा है, यानी बेहद दूर कर दी। अब मतलब क्या होगा कि अब पलीती इनके करीब नहीं आ सकती, ये पलीती के करीब नहीं आ सकते। यही वजह है कि आज के दौर में भी जिनकी असल में पलीती हो, मर्जी वाले हो या जिनकी नस्ल में पलीती हो, लाख मिन्नतें कर लो, उन्हें नारे हैदरी लगाने की जुर्रत नहीं होती, इसलिए कि कुरान ने कह दिया लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। पलीत इनके करीब आ नहीं सकते और पाक इन्हें छोड़ के जा नहीं सकते। आखिरी जुमला में जज़ाकल्लाह, पलीत इनके करीब आ नहीं सकते और पाक कभी इन्हें छोड़ के जा नहीं सकते। कहीं पलीती आ जाए, उसको ढूंढना हो तो इनका जिक्र कर ले, पहचान हो जाएगी। इसीलिए तो कहा करते हैं कि आला है कौन कौन, आला है, ये मैं पाकों का तारुफ करवा रहा हूं, फिर आगे पलीतों का भी करवा जाऊंगा। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। ज़हरा के दर पे देख सवाली है कौन कौन। आला है कौन कौन और आली है
کون کون زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے. کون کون میری اپنی لکھی نظم کا ایک جملہ ہے, کہتا ہے نبی نے رنگیا جویں جہانو زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا, حسین صبراں دی حد مکائی ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا. اور آیت کا ترجمہ کیا پنجابی میں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہتا ہے یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا. یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا. کی دسیا؟ کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا, کمینہ زہرا تو منگ نہیں سکتا. شریف یہاں سے جاتے نہیں, کمینے ادھر آتے نہیں. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون, زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون. عطرت رسول کا معیار دیکھ اور ان سے بغض رکھنے والوں کا کردار دیکھ. اگلے جملے میں اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون, زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون. نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ مشہدی, چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون.